السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میرا نام انظار احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں MDI ورلڈ میرا دین اسلام چینل۔ اس ویڈیو میں ہم نماز تراویح سے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کرنے جا رہے ہیں، تو آپ سبھی لوگوں سے التجا ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ویڈیو پسند آئے تو اپنے پاس تک بالکل نہ رکھیں، اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ تقریباً 5 یا 6 دن ہمارے رمضان شروع ہونے کو ہیں، اس وقت یہ ویڈیو سبھی لوگوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی، تو اس ویڈیو کو اپنے پاس تک بالکل نہ رکھیں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ خواتین بہنوں کو تراویح کس طرح سے پڑھنی چاہیے۔ خواتین بہنیں اگر جماعت کے ساتھ میں تراویح پڑھنا چاہتی ہیں تو کیسے پڑھیں، مرد حضرات تراویح کیسے پڑھیں، یہ ساری چیزیں آپ کو اس ویڈیو میں کلیئر ہو جائیں گی۔ چلیے دوستو شروع کرتے ہیں۔ رمضان شریف کا مہینہ عالم روحانیت کا موسم بہار ہے۔ اس مہینے میں دن میں فرض روزہ رکھنا اور رات کو سنت تراویح کو ادا کرنا اس مبارک مہینے کی مخصوص عبادات ہیں۔ حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اس مہینے کے روزے اللہ تعالیٰ نے تم پر فرض فرمائے ہیں اور میں نے اس کے قیام یعنی نماز تراویح کو تمہارے لیے سنت قرار دیا ہے۔ اس مبارک مہینے کی برکتوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس مہینے میں ایک نفل کا ثواب فرض کے برابر اور ایک فرض کا ثواب 70 فرائض کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ مشکات المصابیح جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 173۔ اس لیے ان مبارک گھڑیوں کو غنیمت سمجھا جائے اور ایک لمحہ بھی ضائع نہیں ہونے دینا چاہیے، شاید آئندہ سے ہمیں یہ مقدس گھڑیاں نصیب ہوں یا نہ ہوں۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ آتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کمر کس لیتے اور اپنے بستر پر تشریف نہ لاتے یہاں تک کہ رمضان گزر جاتا، لیکن جب رمضان کی آخری 10 راتیں آتی تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری 10 دنوں میں جو کوشش فرماتے تھے وہ باقی دنوں میں نہ فرماتے تھے، یعنی آخر کے 10 دن میں آپ عبادت کا بہت زیادہ اہتمام کیا کرتے تھے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بھی اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی ترغیب دی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان میں ایمان کے ساتھ طواف کی نیت سے تراویح پڑھی اس کے گزرے ہوئے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ ان احادیث سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں بھی بہت زیادہ عبادت فرماتے تھے اور امت کو بھی زیادہ عبادت کرنے کے لیے کہا کرتے تھے۔ اس لیے اس مہینے میں جتنی زیادہ سے زیادہ ہو سکے ہمت کر کے اور کوشش کر کے زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے۔ نماز تراویح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 رکعت فرمائے ہے۔ اسی پر حضرات خلفائے راشدین سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم عمل کرتے رہے ہیں۔ تمام اسلامی شہروں میں 1400 سال سے اسی پر عمل ہوتا رہا ہے اور امت کا اسی پر اجماع ہے۔ نماز تراویح 20 رکعت ہے جو سنت مؤکدہ ہے۔ یہ 10 سلام سے پڑھی جاتی ہے 2 رکعت کر کے، اور ہر 4 رکعت کے بعد تھوڑی دیر بیٹھا جاتا ہے اور ایک دعا بھی پڑھی جاتی ہے جو ہم آپ کو اس ویڈیو کے آخر میں بتائیں گے۔ مرد حضرات تو یہ نماز جماعت کے ساتھ مسجد میں پڑھتے ہیں، اور ہماری خواتین بہنوں کو نماز اس طرح سے پڑھنا ہے کہ عشاء کی 4 رکعت فرض پڑھنے کے بعد 2 رکعت سنت مؤکدہ پڑھیں، پھر وہ نماز تراویح کو شروع کریں۔ سب سے پہلے نیت کریں کہ میں 20 رکعت نماز تراویح پڑھنے کی نیت کرتی ہوں واسطے اللہ تعالیٰ کے، رخ میرا کعبہ شریف کی طرف۔ یہ نیت کرنے کے بعد 2 رکعت کر کے 20 رکعت نماز پڑھیں۔ ہر 2 رکعت پر سلام پھیرنا ہے اور ہر 4 رکعت کے بعد تھوڑی دیر بیٹھ کر دعا پڑھنی ہے جو ہم آپ کو آخر میں بتانے جا رہے ہیں۔ یاد رہے کہ نماز تراویح کی نیت شروع میں ایک ہی بار کرنا ہے۔ ہر 2 رکعت کے شروع میں نماز تراویح کی نیت نہ کریں، بلکہ ایک ہی بار میں پہلی رکعت میں یعنی شروعات میں ہی 20 رکعت نماز تراویح کی نیت ایک ہی بار کر لینی ہے۔ اب رہا مسئلہ کہ 20 رکعت نماز تراویح میں کون کون سی سورہ پڑھنا ہے، تو اب اس پر غور کر لیتے ہیں۔ اگر آپ کو سورہ ناس یعنی قل اعوذ برب الناس سے سورہ فیل، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، یہاں تک 10 صورتیں یاد ہیں، تو آپ کو نماز تراویح کی پہلی رکعت میں سورہ فیل پڑھنی ہے، یعنی الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، یہ پہلی رکعت میں پڑھنی ہے۔
اور دوسری رکعت میں آپ سورہ قریش یعنی لی الافی قریش، اگر آپ کو یہ 10 صورتیں یاد ہیں تو بہتر ہے، اور اگر آپ کو یہ 10 صورتیں یاد نہیں ہیں تو آپ کو جو بھی یاد ہوں انہی کو بار بار ریپیٹ کرتے رہیے اور 20 رکعت نماز تراویح پڑھ لیجئے۔ اب بات کرتے ہیں موجودہ حالات کی۔ دوبارہ سے کافی شہروں میں لاک ڈاؤن جاری ہو چکا ہے، کافی جگہوں پر مسجدوں میں نماز نہیں ہو رہی ہے، تو اگر گھر کے مرد حضرات جماعت بنا کر گھر میں ہی نماز ادا کریں اور تراویح کی نماز بھی جماعت کے ساتھ ہی پڑھیں، تو گھر کی عورتیں تراویح کی نماز میں اور فرض نمازوں میں بھی جماعت میں شامل ہو سکتی ہیں۔ وہ مردوں کے پیچھے صف میں کھڑے ہو کے نماز تراویح اور فرض نمازیں پڑھ لیں۔ اسی طرح اگر کوئی عورت حافظ قرآن ہے تو وہ اگر چاہے تو گھر کی تمام عورتوں کو ساتھ میں لے کر تراویح کی نماز با جماعت پڑھ سکتی ہیں، لیکن اس کے لیے کچھ باتوں کا غور کرنا ضروری ہے۔ ایسی صورت میں جو صف بنے گی، یعنی عورتوں کے لیے تراویح کی نماز کے لیے جو جماعت کی صف بنے گی اس پر غور کرنا ہے۔ تو جس عورت کو تراویح پڑھانی ہے اس کو بیچ میں کھڑے ہونا ہے، اور باقی جو پڑھنے والے ہیں وہ اس کے دونوں سائیڈوں میں کھڑے ہوں گی، یعنی ایک ہی صف میں سب کھڑے ہوں گے، لیکن پڑھانے والی عورت جو ہوں گی وہ بیچ میں کھڑی ہوں گی۔ عورت اگر جماعت کے ساتھ میں تراویح کی نماز ادا کرے، اس حال میں کہ عورت ہی امام ہو اور عورت ہی مقتدی ہو، تو جو عورت امام بنے گی اسے مردوں کی طرح آگے نہیں کھڑے ہونا ہے، بلکہ ایک ہی صف میں کھڑے ہونا ہے اور اسی صف میں بیچ میں کھڑے ہونا ہے۔ باقی عورتیں جو نماز پڑھنے والی ہوں گی وہ ساتھ میں دونوں سائیڈوں میں کھڑی ہوں گی۔ جس گھر میں یہ دونوں صورتیں نہیں ہیں، یعنی حافظ قرآن عورت بھی نہیں ہے گھر میں اور مرد حضرات بھی جماعت کے ساتھ میں تراویح نہیں پڑھ رہے ہیں، یا مرد حضرات گھر میں نہیں ہیں، تو عورت کو نماز تراویح تنہا پڑھنی ہوگی۔ تو دوستو امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو، ہماری خواتین بہنوں کو اور تمام مرد حضرات کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا کہ نماز کس طرح سے پڑھنی ہے۔ جیسے کہ ابھی ہم نے بات کی تھی کہ سورہ فیل سے لے کر اور سورہ الناس تک اگر آپ لوگوں کو 10 صورتیں یاد ہیں تو آپ آسانی سے 20 تراویح پڑھ سکتے ہیں۔ یعنی پہلی رکعت میں آپ نے سورہ فیل یعنی الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل پڑھی، دوسری رکعت میں لی الافی قریش اور پھر سلام پھیر دیا، تیسری رکعت میں ارایت الذی اور چوتھی رکعت میں انا اعطینا، پھر سلام پھیر دیا۔ اب یہ جو 4 رکعت پڑھ کر آپ بیٹھ جاتے ہیں تو بیٹھنے کے بعد میں آپ کو یہ دعا پڑھنی ہے: سبحان الملک القدوس سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح اللہم اجرنا من النار یا مجیر یا مجیر یا مجیر۔ اب اس کے بعد میں 5ویں رکعت کے لیے کھڑے ہونا ہے آپ کو۔ 5ویں رکعت میں آپ قل یا ایھا الکافرون پڑھیں، پھر 6ٹھی رکعت میں آپ اذا جاء نصر اللہ والفتح، پھر سلام پھیر دیں، پھر 7ویں رکعت میں آپ تبت یدا ابی لہب وتب، 8ویں رکعت میں قل ھو اللہ احد، پھر سلام پھیر دیں۔ اب یہ 8 رکعت ہو گئی، یہاں پر پھر یہ والی دعا پڑھیں جو ابھی ہم نے آپ کو پڑھ کر بتائی ہے۔ 9ویں رکعت کے لیے پھر دوبارہ سے کھڑے ہو جائیں، اس میں پڑھیں قل اعوذ برب الفلق، اور 10ویں رکعت میں قل اعوذ برب الناس۔ دوستو یہ 10 رکعت مکمل ہو گئیں۔ اب 10 رکعت میں 10 صورتیں جو آپ کو یاد تھیں وہ آپ پڑھ چکے ہیں، واپس پھر 11ویں رکعت سے اسی طرح سے پھر ریپیٹ کر دیں۔ تو دوستو یہ تفصیل سے بتانے کا ریزن یہ ہے کہ بہت سارے لوگ تو الحمدللہ اتنے سمجھدار ہیں کہ وہ تھوڑا سا اشارہ دے کر ہی سمجھ جاتے ہیں، لیکن ابھی بھی بہت سارے لوگوں کی ایسی تعداد ہے کہ جن کو سب کچھ کھل کر ہی بتانا پڑتا ہے۔ تو امید کرتے ہیں کہ یہ 20 رکعت نماز تراویح پڑھنے کا طریقہ آپ کو سمجھ آ ہی گیا ہوگا۔ دوستو اگر آپ لوگوں کو یہ 10 صورتیں یاد نہیں ہیں تو کوئی بڑی بات نہیں ہے یاد کرنا، کیونکہ ابھی ہمارے پاس رمضان شروع ہونے میں 4-5 دن ہیں، تو اتنا تو ہم کر ہی سکتے ہیں کہ رمضانوں کے لیے جو کہ سال میں ایک بار یہ مہینہ آتا ہے، ان رمضانوں کے لیے اتنی تو کم سے کم ہم قربانی دے ہی سکتے ہیں کہ روزانہ ایک معمول بنا لیں کہ 2 صورتیں کم سے کم یاد کریں، اور انسان سے بڑھ کر کچھ ہوتا نہیں ہے۔ جب انسان کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر کامیابی دیتا ہے۔ تو کوشش کیجئے، یہ 10 صورتیں جو ہم نے آپ کو بتائی ہیں 10 صورتیں تو کم سے کم آپ یاد کر ہی لیجئے،
جن لوگوں کو یاد ہے وہ اچھے سے رواں کر لیں، اور جن لوگوں کو یاد نہیں ہے وہ ان 10 صورتوں کو یاد کریں۔ اب یاد کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے کہ دیکھیے یہ ویڈیو ختم ہونے جا رہا ہے، اور ابھی ویڈیو کے اینڈ میں آپ کو 10 چھوٹی چھوٹی صورتیں کر کے ایک ویڈیو کلپ مل جائے گی، اس پر آپ کو پلے کرنا ہے، اور پلے کرنے کے بعد میں وہ 10 چھوٹی چھوٹی صورتیں بہت مختصر سے انداز میں آپ کو سمجھائی جا رہی ہیں، آپ ان کو آرام سے سن کر اچھے سے یاد کر سکتے ہیں۔ 10 صورتیں آپ کو یاد بھی ہو جائیں گی۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کو عربی اردو وغیرہ پڑھنے میں تھوڑی پریشانی ہوتی ہے، تو ان کے لیے ہم نے ایک PDF تیار کری ہے 10 چھوٹی چھوٹی صورتوں کی، وہ اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جا کر 10 چھوٹی چھوٹی صورتوں والی PDF ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ جب آپ PDF ڈاؤن لوڈ کر لیں گے تو PDF بھی ہم نے عربی پلس ہندی میں بنائی ہوئی ہے، اور اس کو ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد آپ الحمدللہ 10 چھوٹی چھوٹی صورتیں آرام سے پڑھنا سیکھ جائیں گے۔ چلیے دوستو، اس ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔